دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام تر مومنین اور مومنات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہوں۔ مومنین، آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ہم، یا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، وہ بہت سے لوگوں نے جو مجھ سے بات کی، یا جو لوگوں کی میں باتیں سنتی ہوں، ان لوگوں کی رائے سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ کیا مقصد ہے کہ آج ہم جس انسان سے بھی ملتے ہیں، جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کا آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، اختتام پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انسان اندر سے اس خوف میں ہے کہ شاید مجھ پہ کسی نے جادو کر رکھا ہے، یا میں کسی عصب میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جس بھی انسان سے ملیں گے زندگی میں، کسی سے بھی آپ اس سے گفتگو، اس کی ذات کی گفتگو کرنا شروع ہوتے ہیں، آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ اور ایسا غلط نہیں ہوتا ہے، جادو برحق ہے، ہمارے رسول کا فرمان ہے، ائمہ معصومین کا فرمان ہے، خدائے وحدہ لا شریک انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک اس انسان کو جو کسی دوسرے انسان کو اذیت پہنچاتا ہے اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں جادو کرتے وقت کہ کل ہماری پکڑ ہونی ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی دوسرا انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن خدائے وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا ہے نا، اور اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے، اس کے سامنے تو ہم کبھی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں جب ہم اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو چلے آج جو بتانا چاہتی ہوں نا کہ جادو سے کیسے بچے، کسی عامل، کسی فقیر، کسی عالم کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج خود سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس جو کتاب خدا نے ہمیں دی ہے نا، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، جو لاریب کتاب ہے، جس کے لیے خالق اکبر فرما رہے ہیں کہ اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں پڑے ہوئے محافظ کو، جو ہماری دنیا میں بھی محافظت فرما رہا ہے، جو ہماری آخرت میں بھی محافظت فرمائے گا، ہم اس قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج مجھے بتانا یہ کہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے، فیلنگز آتی ہیں آپ کے اندر، آپ کو لگتا ہے، پتہ چلتا ہے جس انسان پہ جادو ہے، یا اگر کسی کو وہم ہے تو اس وہم کا بھی علاج ہو جائے گا، اگر جادو ہے تو جادو بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر عصب ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی، لیکن یقین کامل کے ساتھ۔ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا، اور انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد مالک پروردگار آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ عمل جو ہے وہ آخر تک آپ نے سننا ہے، اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، پورا عمل اچھے طریقے سے آپ نے پورا کرنے کے بعد دیکھنا ہے، اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا ہے کہ سائمہ نقوی ہم نے یہ عمل کیا اور ہماری مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے، بیری کا درخت، خدائے وحدہ لا شریک کا ایک نعمت ہے ہمارے پاس، بیری، ٹھیک ہے، پھل ہے، کھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے درخت کا ایک پتا اتارنا ہے۔ 7 درخت الگ الگ ہونے چاہیے، 7 درختوں سے آپ نے ایک ایک پتا اتار کے اپنے گھر لے کے آنا ہے، ان پتوں کو دھونا ہے، دھونے کے بعد اسے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ملائیے، اور اس میں سے 3 گھونٹ پانی نکال کے الگ کیجئے، اور باقی کا پانی جیسے آپ غسل کرتے ہیں وہ کسی ٹب میں آپ شامل کر لیجئے، اور جو 3 گھونٹ آپ نے نکالا ہے پانی، اس پہ آپ نے 11 بار چاروں کل کی تلاوت کرنی ہے، اور 11 بار آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، لیکن پوری آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ 11 بار تلاوت کر کے آپ نے اس پہ دم نہیں کرنا کہ آپ اس پہ پھونکے مارنا شروع ہو جائے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی بھی دم کرتے وقت کسی کھانے یا پینے والی چیز پہ پھونک مت ماریے، لیکن آپ کا نیت تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس پانی پہ آپ دم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ وہ 3 گھونٹ پی لیجئے، اور اس کے بعد جا کے آپ باقی کے پانی سے غسل کر لیجئے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، 1 دن کے گیپ کے ساتھ۔ مطلب اگر آپ نے فرض کریں آپ نے بدھ کو یہ عمل کیا، تو آپ نے جمعرات کو بیچ میں چھوڑ کے آپ نے پھر جمعے کو غسل کرنا ہے اس بیری کے پانی سے، اور پانی پینا بھی ہے، اور پھر اگلے دن جب آپ غسل کرنے لگیں تو آپ نے دوبارہ پتے لے کے آنے ہیں، 7 درختوں سے 7 پتے لے کے آنا ہے، اور پھر آپ نے پانی پینا ہے،
غسل بھی کرنا ہے, 3 بار ہی عمل کیجیے گا یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. وہ جادو کیسا ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو, لیکن یقین آپ کا اپنے رب العالمین پہ ہونا چاہیے. اور توسل 14 کا لیجیے گا, وسیلہ 14 کا لیجیے گا, جن کے لیے مالک نے کائنات بنائی ہے ان کے توسل سے اپنے لیے شفا مانگیے گا. جادو ٹونا ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. پاک پروردگار شہزادی کونین بنت محمد مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے. جادو ہوگا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا, اسیب ہوگا تو وہ اسیب بھی ختم ہو جائے گا. اور جب آپ شفا یاب ہو جائیں تو سائمہ نقوی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور ریسرچ کر کے آپ کے لیے اچھے سے اچھا ویڈیو بنا سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے حامیوں ناصر ہوں. خدا حافظ.